بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی نماز سنت کے مطابق بنائیے اور نماز کو سنت کے طریقے کے مطابق پڑھیے۔ تو اس کے بارے میں ہم 3 ویڈیو بنا چکے ہیں، تو اب چوتھی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سجدہ کیسے کیا جائے۔ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں، قومہ کر لیں، پھر قومے سے جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں کیسے جائیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ دیکھیں، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ خاموشی سے سجدے میں جائیں اور سجدے میں جا کر اللہ اکبر کہیں، یہ ایک غلطی ہے۔ اور یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ سجدے میں خاموشی سے چلے جائیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ درست طریقہ کیا ہے کہ آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ اکبر، کہ آپ کے لفظ اللہ اکبر زبان پر جاری ہو اور اپنا جسم پورا حرکت کرتے ہوئے آپ سجدے کی طرف جاتے رہیں۔ جب آپ سجدے میں سر رکھیں تو آپ کے لفظ اللہ اکبر کی اکبر ختم ہو۔ یہ ہے سنت طریقہ سجدے میں جانے کا۔ اب دیکھیں، سجدے میں جب آپ جائیں تو آپ کی کمر جھکے نہیں۔ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے تو عموماً کمر کو جھکا لیتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، تو کمر کو نہیں جھکانا، کمر اپنی سیدھی رکھنی ہے، بلکہ گھٹنے اور اپنی ٹانگوں کو جھکاتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، کمر سیدھی ہو، یہ اس کا ٹھیک طریقہ ہے۔ اب جب سجدے میں جائیں گے تو پہلے زمین پر گھٹنے رکھیں گے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ رکھیں گے، پھر اس کے بعد ناک رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد پیشانی زمین پر رکھیں گے۔ پھر آپ دونوں ہاتھ جب زمین پر رکھیں گے تو اس کے رکھنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ زمین پر بالکل سیدھے ہوں اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو، انگلیاں ملی ہوئی ہوں۔ اور جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے آپ کے ناک کی لو کے برابر ہوں، ناک کی لو کے برابر رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں گے، اور دونوں ہاتھوں کے سرے جو ہے وہ قبلے کی طرف بالکل سیدھے ہوں، ترچھے ہاتھ نہ ہوں کہ یوں رکھ دیے، ڈھیلے کر کے رکھ دیے، ترچھے ہاتھ نہیں بلکہ بالکل سیدھے قبلے کی طرف اس کا رخ ہو، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں، سجدے میں ناک رکھنا بہت ضروری ہے، اور جو آدمی سجدے میں ناک نہیں رکھتا اس پر ایک سخت وعید ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو سجدہ کر رہا تھا، اور سجدے میں اس کی ناک زمین پر لگی ہوئی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایسی نماز پڑھے جیسے یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اس نے اپنی ناک زمین پر نہیں لگائی ہوئی، تو جو آدمی زمین پر ناک لگائے بغیر سجدہ کرے، ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو بڑی سخت وعید ہے، اس لیے سجدہ شروع کرنے سے سجدہ ختم کرنے تک، جب تک آپ سجدے میں رہیں، اطمینان سے ناک زمین پر رکھنا انتہائی ضروری ہے، زمین سے اپنی ناک کو نہ اٹھائیں۔ اور اسی طرح جو ہے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر ان کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو قبلہ کی طرف رکھا کرو، کہ یہ ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں، جیسے آدمی کا سر سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو ہاتھوں کے سجدہ کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ تو اس لیے اپنے ہاتھوں کو بھی بالکل سیدھا رکھا جائے اور قبلہ کی طرف اس کا رخ ہو۔ اب عموماً یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ جب آدمی سجدے میں گیا تو پھر اس نے کیا کیا کہ سجدے میں جاتے ہوئے اپنی دونوں کوہنیاں زمین سے چپکا لیتے ہیں۔ دونوں کوہنیاں جو ہیں، یہ کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوا کے اندر، خلا کے اندر ہوں، ہوا میں ہوں، اٹھی ہوئی ہوں، یہ زمین پر چپکی ہوئی نہ ہوں، اور نہ ہی ان کو آدمی اپنے پہلوؤں سے چپکائے۔ یوں کر کے رکھ لیتے ہیں سجدے کے اندر، پہلوؤں سے بازو کو چپکا لیتے ہیں، تو پہلوؤں سے بازو بھی نہیں چپکانے، پہلو سے بازو کو دور رکھنا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ سجدے میں اتنا نیچے سجدہ کر لیتے ہیں کہ آدمی کا جو پیٹ ہے یہ اور آدمی کی رانیں آپس میں لگ رہی ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک غلطی ہے کہ اپنا پیٹ اپنی رانوں سے جدا رکھیں اور اپنی کوہنیاں اپنے پہلو سے جدا رکھتے ہوئے سجدہ اتنا بلند کریں جتنا آپ وسعت رکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بلند کر کے سجدے میں رکھیں۔ یہ طریقہ ہے جو ہے وہ سجدہ کرنے کا۔ تو اب یہ ہے کہ حالات سجدہ میں آپ کے پاؤں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ دونوں پاؤں کھڑے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، مناسب وقفہ ہو، فاصلہ ہو، اور دونوں کی انگلیاں زمین پر لگی ہوئی ہوں، یعنی کہ زمین سے پاؤں کی انگلیاں اٹھی ہوئی ہوں، دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگی ہوئی ہوں اور پاؤں بالکل سیدھے ہوں، قبلے کی طرف ان کا رخ ہو۔ اور سجدے کے دوران اپنے پاؤں زمین سے نہ اٹھائیں، یہ ایک غلطی ہے عموماً جو ہوتی ہے۔ سجدے میں گئے اور دونوں پاؤں ہوا میں اٹھا لیے، تو ہوا میں دونوں پاؤں اٹھانے نہیں ہیں بلکہ دونوں پاؤں زمین پر رکھے رہنا ہے۔ اور نظر کہاں ہونی چاہیے سجدے میں؟ سجدے کی حالت میں نظر جو ہے آدمی کی وہ ناک کے اوپر ہونی چاہیے، ناک کے دونوں کناروں پر آدمی کی نظر ہو،
نہ یہ کہ سجدے والی جگہ زمین پر اس کی آدمی کی نظر ہو۔ اب یہ ہے کہ عموماً ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب سجدے میں گئے تو سجدے میں جاتے ہوئے دیکھا سجدے والی جگہ پر کوئی تنکا پڑا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے، تو جاتے ہوئے پھونک مار دیتے ہیں۔ تو سجدے میں جانے پر پھونک مارنے کی بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدے کی جگہ پھونک مارنے سے بہتر ہے کہ آدمی انگارے پر سجدہ کر لے۔ تو اس لیے سجدے میں جاتے ہوئے اپنے سجدے والی جگہ پر پھونک مارنے سے بالکل اجتناب یعنی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور سجدے میں آپ کتنے وقت رہیں؟ سجدہ اطمینان سے کرنا چاہیے، اور اتنی دیر آپ سجدے میں رہیں جتنا اطمینان سے آپ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ اطمینان سے کہیں۔ اتنا وقت سجدے میں رہنا انتہائی ضروری ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا، انشاءاللہ آئندہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سجدے سے اٹھ کر کیا کرنا ہے۔